بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل ہم نے چوتھے پارے کے آخر میں یہ وضاحت کی تھی کہ اس کے بالکل آخر میں جو آیت آئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے جن پر کسی بھی مرد کے لیے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور اسی کے تناظر میں اور اسی کے تسلسل میں یہ آیت بھی آتی ہے جو اس پارے کی پہلی آیت ہے، جو کہ 5واں پارہ ہے کہ والمحصنات من النساء، اور یعنی اس میں بتا دیا گیا کہ ان خواتین سے بھی شادی کرنا ناجائز ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہیں، اور پھر انہی آیات میں مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ کسی لونڈی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت دے دی گئی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی پیراگراف میں جو مزید ہمیں احکام ملتے ہیں اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہمی استحصال اور خودکشی سے روکا گیا، کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی تاکید کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کسی بھی معاملے کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ معاملہ باطل نہ ہو، یعنی بذات خود حق پر مبنی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ باہمی رضامندی پر مشتمل ہو، اور خودکشی اور مسلمانوں کی باہمی معاشی خودکشی کو بھی حرام ٹھہرا دیا گیا، اور معاملی معاملات میں اسم اور عدوان اس کی سزا جہنم کا عذاب بتایا گیا۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ حقوق زوجین کا تذکرہ کیا گیا کہ مرد خاندان کا سربراہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور پھر تنازع کی صورت میں تحکیم کرنے کی ہدایت کی گئی، اور بیویوں کے اصلاح کے 3 طریقے بتائے گئے کہ اگر نشوز کی حالت ہو تو نصیحت کی جائے، اپنا بستر الگ کر لیا جائے، یا کوئی مار کی صورت میں سختی بھی کی جا سکتی ہے، اور میاں بیوی کے حقوق کی وضاحت کر دی گئی۔ حقوق اللہ کی وضاحت کی گئی کہ ان کی خالص عبادت شرک کی ملاوٹ کے بغیر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے۔ حقوق العباد کی وضاحت کی گئی کہ بخل سے بچ کر معاشرے کے مختلف افراد کے مالی حقوق ادا کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس میں نماز ہے، غسل کا طریقہ ہے، تیمم کے احکام ہیں، یہ متفرق احکام بھی ساتھ ساتھ دیے گئے، اور جب یہ بتایا گیا کہ جنابت کی حالت میں جب کہ غسل فرض ہو جاتا ہے اور پانی نہ ملے تو کیا کیا جائے گا، اور پھر تیمم کی صورت اور اس کا طریقہ بتایا گیا۔ اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں جو آیت نمبر 44 سے لے کر ہم 57 تک دیکھتے ہیں، اور اس میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ پہلے تو اہل کتاب کی گمراہیاں بیان کی گئیں، لیکن کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں، کلام کو اپنے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں، اور اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی، اور فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم۔ اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، باقی گناہ تو معاف کیے جا سکتے ہیں لیکن شرک جیسا گناہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اہل کتاب کی اوہام پرستی کی تنقید کی گئی کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے تعصب پر گرفت کی گئی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ لوگ انتہائی بخیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اہل کتاب کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، جس میں ان کی کھالیں بدلی جاتی رہیں گی، مسلسل جلا جلا کر اذیت دی جائے گی۔ اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہوں گی۔ تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 58 اور 59 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں عدل و انصاف کے ساتھ عہدے اور مناصب اہل لوگوں کو تفویض کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک اسلامی مملکت میں جب تک کہ اہل لوگوں کو مناصب نہیں دیے جائیں گے بات نہیں بنے گی، نا اہل لوگ تو تباہی مچا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کے جو اس کے ساتھ ہی رہتے ہوئے حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا، یعنی اولی الامر کا، اور اللہ اور رسول کی اطاعت تو مطلقاً ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قید یا شرط نہیں ہے، اور جبکہ حکمرانوں اور دیگر بزرگوں، اماموں، مفتیوں
اور دیگر حضرات کی اطاعت جو ہے وہ مقید اور مشروط ہے۔ حکمرانوں اور دیگر الامر سے اختلاف اور نزاع کی صورت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 60 سے لے کر 104 تک پہلے اس میں منافقین پر فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ اختلافی مسائل کے حل کے لیے قرآن کو چھوڑ کر طاغوت کے پاس جاتے ہیں اور اس سے فیصلے کرواتے ہیں، اور اس طرح وہ شرک فی تشریع کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ جو شریعت تو اللہ کی ہے تو پھر رجوع اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ اور آیت نمبر 60 میں جو آگے دیکھتے ہیں اور 61 میں بھی قرآن و سنت سے جو لوگ گریز کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ سب وہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ منافقین کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ ان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مان نہ لیں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ منافقین کے جہاد سے فرار کے رویے پر روشنی ڈالی گئی۔ مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی، اور جہاد کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل الطاغوت۔ مومن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ شیطان کے دوستوں کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ منافقین گرفتار کے غازی ہوتے ہیں، اسی لیے ان سے کہا گیا کہ کفو ایدیکم، ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو، اور اس کے حکم پر بلند باغ دعوے کرتے تھے، لیکن فرضیت جہاد کے بعد یہ کہتے ہیں کہ لما کتبت علینا القتال، کہ تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا، اس کی وہ چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منافقین ہمیشہ موت سے خائف رہتے ہیں۔ منافقین کو سمجھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اللہ کی اطاعت میں ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ منافقین کو اہم معلومات امیر اور اہل علم تک پہنچانے کا حکم دیا گیا، جو استنباط کر کے صحیح نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ منافقین کے طریقۂ سلام پر تنقید کی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ فحیوا بأحسن منها او ردوها۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ یکسو ہو جائیں، اور منافقوں کے بارے میں ان کے ہاں 2 آراء نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ دارالکفر کے مسلمانوں کے بارے میں بھی وضاحت کر دی گئی کہ انہیں دارالاسلام کی طرف ہجرت تک دوستی اور سرپرستی حاصل نہیں ہو سکتی۔ منافقین کی قسمیں بیان کی گئیں، اور ان 2 رخ منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جو دست درازی کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو احکام شریعت ہمیں ملتے ہیں، اس میں قتل عمد اور قتل خطا کی وضاحت کی گئی ہے۔ قتل خطا کا کفارہ 1 غلام آزاد کرنا اور وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے۔ دشمن قوم کا آدمی غلطی سے ہلاک ہو جائے تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا۔ کسی قوم سے میثاق و عہد ہو تو ایسی صورت میں غلام بھی آزاد کرنا ہوں گے اور دیت بھی ادا کرنی ہوگی۔ غلام نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ صاف کہہ دیا گیا کہ قاعدین یعنی جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور مجاہدین برابر نہیں ہو سکتے۔ جب جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو تو گھر پر بیٹھنے والے قائدین اور مجاہدین کے لیے دعا کرنے والوں کا درجہ ان مجاہدین سے کم تر ہوگا جو میدان جنگ میں صف آرا ہوتے ہیں۔ دارالکفر کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دارالاسلام کے قیام کے بعد لازماً ہجرت کریں، ورنہ وہ دوزخی ہوں گے۔ ہجرت کے نتیجے میں دنیاوی فوائد اور اموال غنیمت بھی حاصل ہوں گے۔ صلاۃ الخوف کے احکام بیان کر دیے گئے کہ جنگ کی حالت میں آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج نگرانی کرے گی، پھر وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں بدلیں گے اور نماز کو اوقات کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ 5ویں پیراگراف میں نزول قرآن کی حکمت بیان کی گئی ہے
کہ نزول قرآن کا مقصد بتا دیا گیا کہ بما اراک اللہ، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ راتوں کو چھپ چھپ کر مشورے کرنے والے منافقین پر گرفت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس کی خیانت کرنے والوں کی حمایت سے روک دیا گیا۔ خود گناہ کر کے دوسروں پر الزام تھوپنے والوں کو بڑا گناہ گار ٹھہرایا گیا، اور گناہ ہو جانے کے بعد معافی مانگنے والوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ جو منافقین اپنی خفیہ مجالس میں نجوا کرتے ہیں ان پر سخت گرفت کی گئی۔ منافقین کو مخلص صحابہ یعنی سبیل المؤمنین اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اسی کی طرف ان کو چلنے کی حکم دیا گیا ہے۔ اور چھٹے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں سے مجادلہ ہے۔ یہ آیات ہیں 116 سے لے کر 134 تک، اور پھر 7ویں پیراگراف میں آیت نمبر 135 سے 153 تک منافقت سے بچتے ہوئے اسلام کا نظام عدل اور قسط قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ منافقین سے بالکل ہی قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ مسلمانوں کو منافقین کی مجلس استہزاء میں بیٹھنے، شریک ہونے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے سختی سے منع کر دیا گیا۔ اور اس طرح پھر اسی پارے کے آخر میں انہی منافقین کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز کے لیے کسل مندی کرتے ہیں۔ یراؤون الناس، ریاکاری کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور ان کی یہ صفت بھی ہے کہ مذبذبین، پختہ ایمان کے بجائے تذبذب کا شکار ہیں۔ تو اسی لیے آخری بات یہ کہہ دی گئی کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔